السلام علیکم دوستوں، بھگت سنگھ کا جنم 27 ستمبر 1907 کو بھانگا پنجاب آج کے پاکستان میں ہوا۔ ان کا پورا نام بھگت سنگھ سندھو تھا۔ ان کے والد سردار کشان سنگھ اور ان کی والدہ ویداوتی کا خاندان پہلے سے ہی دیش بھکتی اور آزادی کے لیے لڑنے والوں میں شمار تھا۔ ان کے چچا اجیت سنگھ بھی غدار پارٹی کے سدسیہ تھے، جس سے چھوٹے بھگت پر گہرا اثر پڑا۔ بچپن سے ہی انقلاب جذبے کی بیج ان کے گھر کے اندر بوئے جا چکے تھے۔ چھوٹے بھگت کو ان کے ماں باپ سے انصاف، ایمانداری اور دیش بھکتی کی تعلیم ملی۔ ان کے گھر کی گفتگو میں اکثر ملک کے حالات اور برٹش حکومت کے ظلم کے قصے سننے کو ملتے تھے۔ یہ سب ان کے ذہن میں ایک ایسا سوال پیدا کر گیا، کیا یہ انصاف ہے؟ ان کے بچپن کے دنوں میں جب وہ اپنی اسکول کی گلیوں میں کھیلتے، ان کے دل میں ملک کی آزادی کا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ بھگت سنگھ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھانگا کے اسکول سے شروع کی۔ بعد میں وہ لاہور چلے گئے، جہاں انہوں نے دیانند اینگلو ویدک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ یہاں ان کی ملاقات ان ایسے افراد سے ہوئی جو برٹش حکومت کے خلاف لڑنے والے تھے۔ ان کے دماغ میں انقلابی سوچ کا بیج تب بویا گیا جب انہوں نے ملک کی حقیقت اور برٹش ظلم کو محسوس کرنا شروع کیا۔ 1919 میں جلیانوالہ باغ کا حادثہ ان کے لیے ایک عظیم صدمہ ثابت ہوا۔ انہوں نے جلیانوالہ باغ کا وہ تھوڑا زمین کا حصہ خود خرید لیا تاکہ وہ ہمیشہ ان کی یادگار بنا رہے۔ اس واقعہ نے ان کے دل میں حکومت کے خلاف غرور اور نفرت بھر دی۔ ان کے لیے یہ واقعہ صرف ایک دکھ کا لمحہ نہیں بلکہ ایک ایسی چنگاری تھی جس نے انقلاب کی آگ کو بھڑکا دیا۔ بھگت سنگھ کے خاندان کا رویہ ہمیشہ سے دیش بھکتی سے لبریز رہا۔ ان کے والد نے چھوٹے بھگت کو سکھایا کہ اگر آج انصاف نہیں ملا تو کل انصاف ضرور ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر لڑنا پڑے گا۔ ان کے گھر کی باتیں، ان کے رشتہ داروں کے قصے اور ان کے آنگن میں گزرنے والی راتوں کی گفتگو نے ان کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ اثرات ان کو آگے چل کر ایک ایسے راستے پر ڈال گئے جہاں انہوں نے نان کوآپریشن اور انقلابی راستے کو چنا۔ جب بھگت سنگھ جوان ہو رہے تھے تو ان کو گاندھی جی کی نان کوآپریشن موومنٹ میں شامل ہونے کا موقع ملا، لیکن 1922 میں جب گاندھی جی نے چوری چوریا کے واقعے کے بعد اہمسا کا راستہ چھوڑ دیا تو بھگت سنگھ کے دل میں ایک سوال اٹھ گیا، کیا صرف اہمسا سے ہی برٹش حکومت سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ اس درد اور ناراضگی نے ان کو ایک نئی سوچ کی طرف دھکیل دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر حکومت کے ظلم کو روکنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے راستے خود چنیں، چاہے اس راستے پر قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سوچ نے ان کو نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لینے پر مجبور کر دیا۔ نیشنل کالج جو لالا لاجپت رائے نے استھاپت کرایا تھا، ان کے لیے صرف تعلیمی مرکز نہیں بلکہ انقلابی جذبے کا ایک مرکز بھی تھا۔ کالج کے دنوں میں بھگت سنگھ نے انیک ایسی انقلابی دوست بنائے جنہوں نے ان کی سوچ کو اور مضبوط کیا۔ ان کی ملاقات سکھدیو تھاپر، شیو رام راجگرو اور چندر شیکھر آزاد سے ہوئی، جنہوں نے مل کر برٹش حکومت کے خلاف ایک زبردست جنگ کا آغاز کیا۔ ان کے درمیان دوستی، ایک دوسرے کے جذبے اور ارادوں کی ملاوٹ نے ان کو ایک ایسا پریوار دیا جس میں صرف انقلاب کی باتیں ہوتی تھی۔ کالج میں انہوں نے صرف کتابیں نہیں پڑھی بلکہ دنیا بھر کے انقلابی شخصیتوں کا مطالعہ بھی کیا۔ مارکس، لینن، ٹروٹسکی اور بکینن کی کتابیں ان کے لیے روشنی کا ذریعہ بن گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ برٹش حکومت کے خلاف لڑائی صرف ایک سیاسی جنگ نہیں بلکہ ایک سمجھی جنگ ہے جس میں مظلوم طبقوں کے حقوق کا تقاضا ہے۔ ان کے دل میں ایک ایسا خیال ڈھل گیا کہ اگر انصاف، برابری اور آزادی چاہیے تو نظام کو بدلنا ہوگا، اور اس کے لیے بازار کے اور سرکاری نظام کے سارے ڈھانچے کو توڑ کر نیا نظام قائم کرنا ہو۔ اسی سوچ نے ان کو انقلاب زندہ باد کے نعرے سے روشن کیا۔ یہ نعرہ جو ان کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا، ان کے جذبے کو بیان کرتا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ افراد کو مارنا آسان ہے مگر ان کے ارادوں اور ان کی سوچ کو بدلنا ممکن نہیں۔ یہ نعرہ آج بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انایا ملکوں میں انقلابی سوچ رکھنے والوں کی نشانی بن چکا ہے۔ بھگت سنگھ نے شروعاتی دور میں ہی اپنے آپ کو حکومت کے ظلم سے آزادی کے لیے سمرپت کر دیا۔
انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا تجربہ کیا جب انہوں نے فوجی افراد کے خلاف مخالفت میں حصہ لیا۔ انہی کرداروں اور تجربوں نے ان کے دل کو آگے چل کر ایسی سوچ سے روشن کر دیا جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ اب جوانی کے دور میں قدم رکھتے ہوئے بھگت سنگھ نے اپنے دل میں بھرپور غصہ اور ناراضگی کو ایسا راستہ دیا جس پر چل کر انہوں نے حکومت کے ظلم کو چنوتی دی۔ انہوں نے سمجھا کہ صرف شبدوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہی انقلاب کا پیمانہ طے کیا جا سکتا ہے۔ 1928 کے دنوں میں بھگت سنگھ اور ان کے ہمراہ شیورام راجگرو نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ لالا لاجپت رائے کے انتقام کے لیے ان کا ارادہ تھا کہ برٹش پولیس کے سینئر افسر جیمز اسکاٹ کو نشانہ بنایا جائے، لیکن غلطی سے وہ 21 سال کے اسسٹنٹ جان سانڈرس پر گولی چلا گئے۔ اس غلطی نے ان کو برٹش حکومت کی نظر میں انقلاب کا دشمن بنا دیا۔ سانڈرس کے قتل کے بعد ان کے انقلابی انداز نے ملک بھر میں جوانی کو جوش سے بھر دیا۔ لوگوں نے ان کے جذبے اور ہمت کو سراہا اور ان کا نعرہ انقلاب زندہ باد دل و جان میں بس گیا۔ اس واقعے کے چند ہی مہینوں بعد بھگت سنگھ نے ایک اور کارنامے کے ذریعے اپنی انقلابی سوچ کا اظہار کیا۔ 8 اپریل 1929 کو انہوں نے اپنے ہم سفر بھاتوکیشور دت کے ساتھ مل کر سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں 2 چوٹی بم پھینکے۔ لیکن ان بامز کا مقصد موت پیدا کرنا نہیں بلکہ حکومت کے سامنے اپنے ارادے کلیئر کرنا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ عوام اور ملکی افراد کو یہ سمجھ آئے کہ حکومت کا ظلم کتنا گہرا ہے اور انقلاب کے ارادے کتنے مضبوط ہیں۔ بام پھینک کر انہوں نے نعرہ لگایا، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، جو ان کے دل کی آواز بن گیا۔ اس عمل نے نہ صرف ان کی شناخت کو اور مضبوط کیا بلکہ انقلابی حرکتوں کو ایک دور شروع ہو گیا جس میں جوانی، ہمت اور ناراضگی کی ندی بہہ رہی تھی۔ بامبنگ کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں ان کی زندگی میں سب سے اہم دور شروع ہوا۔ بھگت سنگھ اور ان کے ہمراہ جیل کے اندر بہتر ضروریات کے لیے، خاص طور پر کھانے کے بہتر انتظام کے لیے ہنگر اسٹرائک شروع کر دیتے ہیں۔ اس ہنگر اسٹرائک نے جیل کے اندر کی کنڈیشنز کو دنیا بھر کے لیے اجاگر کر دیا۔ جیل میں رہنے والوں کی زندگی، ان کے حقوق اور انصاف کی مانگ نے عوام کے دل کو چھو لیا۔ ان کی اس قربانی نے ایسے جذبے کو جنم دیا جو آج تک یاد ہے، اگر لوگوں کی آواز اٹھ جائے تو انصاف ضرور ہوتا ہے۔ ان کی ہنگر اسٹرائک 112 دن تک چلی جو اس وقت کی دنیا میں ایک مثال بن گئی تھی۔ جیل میں گزرتے ہوئے وقت کے دوران بھگت سنگھ نے اپنی سوچ کو اور گہرا کیا۔ انہوں نے مارکس، لینن، ٹروٹسکی اور بکونین کی کتابیں پڑھ کر اپنے انقلابی نظریے کو اور پختہ کیا۔ وائی آئی ایم این ایتھیسٹ، جس میں مقالے کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اندھیرے میں اندھیرے سے لڑنا کتنا ضروری ہے اور کہ اگر انسان کے ارادے پکے ہوں تو انسانی سوچ اور خیال کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ان کے لیے انقلاب کا مطلب صرف حکومت سے آزادی نہیں بلکہ سمجھ نظام میں تبدیلی لانا تھا، ایک ایسا نظام جہاں سب کو برابری، انصاف اور آزادی مل سکے۔ جیل میں ان کے ساتھی انقلابی جیسے کہ سکھ دیو تھاپڑ اور شیورام راجگرو کے ساتھ رہ کر بھگت سنگھ نے ایک ایسا دور گزارا جو ان کی شخصیت کا آخری روپ تھا۔ ان کے قید ہونے کے باوجود ان کی انقلابی سوچ، ان کے نعرے اور ان کے ارادے نے جیل کی دیواروں پر بھی نشان چھوڑ دیے تھے۔ لوگوں نے ان کی قربانی اور ان کے ارادے کو اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ ان کی رائٹنگز اور ان کے بیان نے جیل کے اندر سے بھی ایک ایسی آواز نکالی جو آج بھی انقلاب کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کے انقلابی عمل نے نہ صرف ہندوستان بلکہ آج کے پاکستان، بنگلہ دیش اور انایا ملکوں میں بھی جوانی کے دلوں میں ایک آگ جگائی۔ ان کے قدم سے ایسے انقلابی شخصیات ابھرے جو آج بھی برٹش حکومت کے خلاف لڑنے والوں کے جذبے کو یاد رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی نے
نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان اپنے ارادے مضبوط رکھے تو موت بھی اس کی سوچ کو مٹا نہیں سکتی۔ ان کا نعرہ انقلاب زندہ باد آج بھی تبدیلیوں، آزادیوں اور انصاف کے لیے لڑنے والوں کے لیے روشنی کا منبع ہے۔ جب بھگت سنگھ کو قتل اور سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی بامبنگ کے سبب گرفتار کیا گیا، اس وقت ان کا مقدمہ پوری قوم کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہو گیا۔ لاہور کانسپریسی کیس میں بھگت سنگھ نے اپنی بات ایسے پیش کی کہ نہ صرف ان کی انقلابی سوچ اجاگر ہوئی بلکہ ان کے ارادے اور جذبے کی مثال بھی قائم ہوئی۔ کورٹ میں ان کا بیان ہمیشہ یادگار رہا۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں برٹش حکومت کے ظلم کو نہ صرف الجھایا بلکہ اپنے درد، ناراضگی اور آزادی کے لیے اپنے پیار کو بیان بھی کیا۔ ان کی انقلابی رائٹنگ جیسے وائی آئی ایم این ایتھیسٹ نے ان کے نظریے کو سامنے رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو وہ دشمن کے جذبوں کو توڑ سکتا ہے۔ مقدمے کے دوران انہوں نے اپنے ساتھی انقلابیوں سکھدیو تھاپڑ اور شیورام راجگرو کے ذکر کیا اور انقلابی جذبے کو برقرار رکھنے کی گزارش کی۔ ان کی سوچ نے عام عوام میں ایک نیا جوش بھر دیا، جس نے لوگوں نے برٹش حکومت کے خلاف لڑائی کا نعرہ انقلاب زندہ باد دل سے لگایا۔ کورٹ سے گرفتار ہونے کے بعد بھگت سنگھ نے قید کی زندگی میں بھی انقلابی روشنی کو برقرار رکھا۔ قید میں ان کے دن ایسے گزرے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی سوچ کو، اپنے ارادوں کو اور اپنی رائٹنگز کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ قید کے اندرون سے بھگت سنگھ نے نہ صرف اپنی سوچ کو مضبوط کیا بلکہ انہوں نے لکھا کہ اگر آج انصاف نہیں تو کل انصاف ضرور آئے گا۔ ان کی ہر لفظ میں انقلاب کی آگ تھی جو جیل کی دیواروں پر بھی نظر آتی۔ 23 مارچ 1931 وہ دن جو بھگت سنگھ کے لیے ایک نیا سبق بن گیا۔ لاہور سینٹرل جیل میں بھگت سنگھ، سکھدیو اور راجگرو کو پھانسی دی گئی۔ ان کے قتل کے اس دور نے ان کو صرف ایک انقلابی شہید نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے آزادی کا نشان بنا دیا۔ ان کے آخری پلوں میں بھگت سنگھ نے اپنے ارادوں میں کوئی تلقید نہیں کی۔ انہوں نے مسکرا کے انقلابی نعرے لگاتے ہوئے اپنے قدم اتنے مضبوط رکھے کہ لگتا تھا جیسے موت بھی ان کی سوچ کو مٹا نہیں سکتی۔ ان کی پھانسی کے بعد ان کی قربانی اور ان کا نعرہ انقلاب زندہ باد ملک بھر میں گونج اٹھا۔ ان کا قتل، ان کی قربانی اور ان کا جذبہ لوگوں کے دل میں ایک مثال بن گیا۔ ان کے قتل کے بعد برٹش حکومت کے ظلم کے خلاف اور بھی زیادہ لوگوں نے آواز اٹھائی اور ان کا نام ایک شہید کی طرح روشن ہو گیا۔ خواتین و حضرات، جہاں بھگت سنگھ کی پیدائش ہوئی تھی، بھانگا پاکستان میں ایک نیشنل ہیریٹیج سائٹ قرار دیا گیا ہے اور ہر 23 مارچ کو ان کی یاد میں مارٹرس ڈے منایا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی پاکستان میں ان کے ایتھیسٹک اور مارکسسٹ نظریے کو لے کر کچھ سیاسی اور سمجھی تناظر بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ان کے نظریے سے اعتراض کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے ان کا انقلابی جذبہ اور قربانی ہمیشہ ان کی عزت کا باعث بنا رہے گا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی بھگت سنگھ کی کہانی، ایک ایسا انقلابی جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا، جس کا ایک نعرہ انقلاب زندہ باد آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونجتا ہے۔ کیسے اس نے پورے ہندوستان کو آزاد کرانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا تھا۔ تو یہ تھی بھگت سنگھ کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، یہ بایوگرافی کیسی لگی، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔